السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ناظرین کرام، ہم سب نے مزاحمت کرنی ہے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس میں۔ آپ کو یہ بالکل نہیں بھولنا کہ جب یہ حکومت آئی تھی رجیم چینج آپریشن کے بعد، تو ایک ٹرینڈ چلا تھا امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اس وقت یہ ٹویٹر کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرینڈ بن گیا تھا۔ اس نے طاقت کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شامل تھی اور یہ ڈر گئے تھے۔ پھر اس کے خلاف سب کچھ شروع ہوا، فائر والز اور مینوپولیشن اور فیک ٹرینڈز کر کے پھر آہستہ آہستہ یہ ڈائی ڈاؤن بھی کر گیا، کیونکہ مومنٹ ایک نئے موڑ پہ آ گئی۔ تو آپ لوگوں نے بھی آواز بلند کرنی ہے، کیونکہ اگلے چند دنوں میں سپریم کورٹ بند کر دی جائے گی، اس کو تالا لگ جائے گا، انصاف کے دروازے عوام کے لیے بند ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی انصاف نہیں ملتا تھا، اب بند کر دیے جائیں گے دروازے بھی۔ ایک ایسی ترمیم آ رہی ہے جس میں بادشاہ وقت کو خدا کے قریب قریب کا درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے۔ میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے ایک کلپ آیا تو میں ڈر گیا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ عمران خان کے کزن ہیں حفیظ اللہ نیازی، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سنیں۔ کہ مجھے بتائیں کہ میں نے ساری زندگی زندہ رہنا، تو انہوں نے کہا جی بنی بچہ ہے اس کا بندوبست کر، بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہے اس کا بندوبست۔ بی بی میری بات ذرا غور سے سنیں۔ فرعون نے پوچھا اپنے نجومیوں سے، جس میں بڑا فخر تھا، کہ مجھے بتائیں کہ میں نے ساری زندگی زندہ رہنا، تو انہوں نے کہا جی بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہے اس کا بندوبست کر دو تو ساری زندگی زندہ رہو گے۔ اب کیا وہ بچوں پر سارے بنی اسرائیل کے بچے مار دیے؟ بالکل۔ تو کیا فرعون بچ گیا تھا؟ جس بچے نے مارنا تھا وہ اس کے گھر میں پلتا رہا تھا۔ آپ اسی کو بہت سمجھیں۔ جی، جس بچے نے فرعون کو مارنا تھا وہ اسی کے گھر میں پال رہا تھا۔ حفیظ اللہ نیازی حالانکہ کمپنی کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی نک و نک ہو گئے ہیں جو ہوا ہے۔ جس طرح کی حرکت کی جا رہی ہے اس سے فرعون کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ ایک بندہ گناہوں سے خود کو پاک قرار دے رہا ہے کہ ابھی سے لے کر جب تک میں مروں گا نہیں، مجھ پر کسی قسم کا کوئی کیس چل ہی نہیں سکتا۔ آخر خوف کیا ہے؟ اتنی قتل و غارت ہو چکی ہے اس ملک میں، اتنی قتل و غارت یہ شخص کروا چکا ہے کہ اس کو صرف پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے۔ ہر جرائم پیشہ شخص کو خوف ہوتا ہے اس کے خلاف، تو وہ کہتا ہے کہ ادارے کے اندر سے اس کے خلاف تو ادارے کے اندر سے بھی جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ آ جائیں گے کہ اس نے ہاں آرڈر کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مارو۔ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن جانے ہیں، یہ ایک بار عہدے سے اترا تو اس کو خوف ہے۔ اب عدالتوں کو تالے ہی لگا دیے گئے ہیں۔ پاکستان اس آخری ہفتے میں داخل ہو گیا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، خاص طور پر جب سے متفقہ آئین بنا، پاکستان کی ایک سپریم کورٹ ہے، اس ہفتے وہ ختم ہو جائے گی باقاعدہ۔ عدالتوں سے پاکستان کا لفظ ختم ہونے جا رہا ہے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ بننے جا رہی ہے، بس اس میں سے پاکستان کا لفظ ختم کر دیا گیا ہے، لفظ پاکستان کو ہی مائنس کر دیا گیا ہے۔ اب کیا کیا ہے؟ ایسی غلطی کیا ہو گئی ہے جو میں نے اتنا لمبا آرگیومنٹ آپ کو دیا ہے؟ غلطی کیا ہو گئی ہے؟ وہی جو فرعون سے ہو گئی تھی۔ فرعون نے بھی اس بچے کو اپنے گھر میں پال لیا تھا، جس نے بعد میں اس کے اقتدار کو ڈبونا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن بطور انسان اس کی غلطی تھی۔ اب بادشاہ کیا کر بیٹھا ہے پاکستان کے اندر کہ جب اس نے سارے سویلین اپنے کنٹرول میں کر لیے، پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت تھی وہ بالکل کمپرومائز نظر آئی، عوام کی کمر توڑ دی ظلم کر کر کے، اور ابھی ٹی ایل پی والوں پہ جو مرید کے میں کیا گیا، خوف و ہراس پھیلا دیا گیا کہ کوئی باہر نہ نکلے، سب کو جب رگڑ دیا گیا، اور جو ایک بندہ اس سے نہیں ڈرتا اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، تو ستہ خیرہ تھی نا۔ پھر اچانک اس کو کیا مسئلہ ہوا اور اس نے خود کو فیلڈ مارشل، ڈیفنس فورس کا سربراہ اور تا حیات والا سب کچھ کر دیا۔ اب ضیاء الحق وائس آرمی چیف، جنرل پرویز مشرف، کیانی، اب ہر بندے کی سوچ اس طرف جانا شروع ہو گئی ہے۔ جب ایک بندہ ادارے پر ایسے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ ایبسلیوٹ کنٹرول کی طرف جاتا ہے اور نیچے سب کا حق کھا جاتا ہے، یاد رکھیں 3 سٹار 2 سٹار 4 سٹار کو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں تو خود آل ان آل بادشاہ رہوں گا لیکن تمہیں بھی ایک 4 سٹار بنا دیتا ہوں۔ یقین مانے لڑائی لیفٹیننٹ جنرل ہونے کے بعد 4 سٹار کی لڑائی نہیں ہوتی،
لڑائی ہوتی ہے کہ اب میں نے بادشاہ بننا ہے. تو جب بادشاہ کے اتنے دعوے دار ہوتے ہیں تو نیچے جتنی لمبی لائن ہے نا اگلے 8-10 سال ان سب کے کان کھڑے ہو گئے. فی الحال میں اتنا ہی اشارہ دوں گا. آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپنی نون لیگ کو کیا بتا رہی ہے, یہ ذرا سنیں. خان صاحب کا جو میں انجام دیکھ رہا ہوں نا, وہ مطلب کہ ابھی بہت ساری چیزیں آئی ہی نہیں, جو کہ دیکھیں نا ابھی بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں نا. ابھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے وعدہ معاف گواہ آ جائیں جو یہ کہیں کہ ملک اور قوم کے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس کا حصہ تھے, پھر میں کیا کروں گا, پھر عدالتیں کیا کریں گی. تو آپ لوگوں نے لگتا ہے کوئی گواہ رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں, میں نے نہیں رکھے, میرا ہمارا کام ہی نہیں ہے نا, حکومت کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ بڑے باخبر ہیں, آپ اگر یہ والی بات کر رہے ہیں تو کوئی انفارمیشن کی بنیاد پر. ابھی بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں. جی, اب یہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے پھر سے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسا کارنامہ کرنے کی تیاری ہے. میں جب بہت گہرائی سے سوچتا ہوں, جب بہت گہرائی سے دیکھتا ہوں, تو دیکھیں انہوں نے عدالتیں اس لیے تو ختم نہیں کی کہ ان کی کوئی بات نہیں مانتا. یہ عدالتیں ایک ہی بندے کے لیے ختم کی گئی ہیں نا, تاکہ اس کو انصاف نہ ملے. اب اگر یہ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں لے جائیں یا نچلی عدالتوں سے سزائیں دلوائیں, ہائی کورٹ اور اوپر کی عدالتیں سب ختم ہو چکی ہیں, سب مینج ہو چکا ہے, تو پیچھے کیا بچے گا آپ مجھے بتائیں. کہاں سے ریلیف آئے گا جبکہ ججز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کا تبادلہ ہوگا, اگر آپ تبادلے سے انکار کریں گے تو آپ کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا. اتنے دباؤ میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ تگڑے ججز ریزائن کر جائیں گے. یہ سارا پھندا, یہ سارا کچھ اپنی طرف سے بادشاہ عمران خان کے لیے تیار کر رہا ہے, لیکن جانتا نہیں ہے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا جب اس نے بچے مار دیے بنی اسرائیل کے, ظلم کی انتہا کر دی تھی. کب ایسا ہوا ہوگا کہ جس کا بچہ ہوا ہے لے آؤ مار دو اس کا بچہ, ایسا کب ہوا ہوگا انسانی تاریخ میں؟ مگر اس نے یہ کام بھی کیا, پھر بھی نہیں بچا. اگر فرعون نہیں بچا تو یہ کیسے بچے گا؟ پھر وہی بات کہ یہ دنیا شیطان کے حوالے تو نہیں کر دی گئی. ایک بندہ صاف نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, ایک بندہ صاف نظر آ رہا ہے وہ غلط ہے. 25 کروڑ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے. تو ایسی اندھیر نگری ہونے والی ہے کہ سب کچھ جو غلط کر رہا ہے وہ جیتتا چلا جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. آپ کو اس کی کمزوری نظر آنی چاہیے, صرف مجھے نظر نہیں آنی چاہیے. شمع جنیجو, وہی خاتون جو یونائٹڈ نیشن گئیں, پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات وغیرہ, اس نے بڑا منع خیز ٹویٹ کیا, اور سب کو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, کہ اگر عمران خان کے واپس آنے کا چانس نہ ہوتا تو یہ اتنی ترمیمیں نہ ہو رہی ہوتی. سو خود ڈرے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو روک نہیں پائیں گے, یہ جیل کو پھاڑ کے نکل آئے گا, یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جیل کی چھت اکھاڑ کے باہر نکل آئے گا. خود اس کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈر خوف نہ ہوتا تو اتنی ترمیموں کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ان کی کمزوری کو جانیں. ہر بلی اندر سے بزدل ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو تب تک ماریں گے جب تک آپ ڈرتے رہیں گے. جب آپ کھڑے ہو جائیں گے نا, یہ بھاگ جائیں گے. ہم کھڑے نہیں ہو سکے اس طرح. 9 مئی کے بعد پاکستانی قوم کے پاس صرف ایک آپشن تھا. جب انہوں نے مار دھاڑ شروع کی تھی نا, تو ایک ایک کر کے گھر نہ توڑنے دیتے. 9 مئی کے بعد عمران خان جب باہر ہی تھے, لوگ سڑکوں پر نکل آتے, 1-2 لاکھ بندہ زمان پارک آ جاتا, سب کچھ آپ لوگوں نے کنٹرول کر لینا تھا. یہ ظلم آگے ہو ہی نہ سکتا. جب ان کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے تو یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں, ان کی پتلونیں اترتی ہیں, سب نے دیکھی ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ عوام تصور نہیں کر سکتی تھی کہ یہ اس حد تک ظلم کریں گے. آپ کو یاد ہے خان نے رہائی کے بعد صحیح ان کو سنائی تھی کہ آپ بھی فلاں ہیں, آپ کے جو ہینڈلرز ہیں جو آپ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی فلاں ہیں. تو سمیل دا کافی والی وہ مومنٹ تھی. پھر 8 فروری کے الیکشن آئے, وہ پورے کے پورے چوری ہو گئے. وہ بھی لوگوں کی امید گئی. اب پیچھے کیا رہ گیا دوبارہ سے مزاحمت کرنا. ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, یہ ہم سب کو نعرہ لگانا پڑے گا, تب جا کے پتہ چلے گا کہ ہم ایک قوم ہیں یا نہیں. ظاہر ہے مومنٹ سٹیپ وائز چلتی ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ بس چٹکی بجے گی اور سب ہو جائے گا. پی ٹی آئی کی ساری قیادت ایک چیز مس کر رہی ہے. عمران خان کی ہر لانگ مارچ کا, ہر کال کا, ہر بڑی مومنٹ کا ایک سٹیٹڈ گول ہوتا تھا. یہ جو پچھلے دنوں ایک مومنٹ شروع ہوئی تھی نا, جس کو ڈسٹرائے کیا گیا, سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا, وہ جو اذان دی گئی تھی, وہ بہت ہی ہسٹورک مومنٹ بن گئی تھی, اور وہاں سے ایک مومنٹم بن سکتا تھا. اس کا ایک سٹیٹڈ گول تھا کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم اس مومنٹ کو اتنا پھیلائیں گے کہ ہم ساری عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے پھر فائنل مومنٹ کی طرف جائیں گے. ابھی کوئی گول نہیں ہے. آپ لوگوں کو جب تک وہ گول نہیں دیں گے لوگ نہیں نکلیں گے.
تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نکلیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے، یا ہم نکلیں گے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کی واپسی کے لیے، ہم عدالتوں کی آزادی کے لیے نکلیں گے۔ بڑا گول تو یہ ہے کہ نظام کو گرانے کے لیے نکلیں گے۔ دیکھیں جب لوگ لاکھوں میں نکل آتے ہیں تو پھر نظام بھی گر جاتا ہے، نہیں نکلتے تو پھر آپ کو نیگوشیٹ کر کے کسی چھوٹی سی چیز کو مانگ کے ختم کرنا پڑتا ہے دھرنا۔ تو بات چیت ایسے ہی چلتی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں پلیز۔ 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، ایسے پلیٹ فارم سے یہ سب آنا چاہیے جن کی آواز پورے ملک میں جاتی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس وہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ تو گول سامنے رکھیں کہ ہم نظام کی تبدیلی کے لیے اب موومنٹ چلانے لگے ہیں، نظام بدلے گا اس کا نعرہ لگائیں۔ کوئی اور نعرہ ایسا لگے گا تو دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔